قدیم شہر دارالایمان صدیوں سے تاریخ کے سینے میں دفن تھا۔ یہ شہر صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنا تھا بلکہ قربانی، وفا اور محبت کی ان کہانی داستانوں سے بنا تھا۔ تنگ گلیوں میں چلتے قدموں کی چاپ، مٹی سے اڑتی خوشبو اور فضا میں بسی اذان کی آواز، سب کچھ روح میں اتر جاتا تھا۔ اس شہر میں ایک باوقار مگر سادہ گھر تھا جہاں عائشہ رہتی تھی۔ عائشہ شہر کے قاضی کی بیٹی تھی، علم، دوست، نرم دل اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے اور دل میں وقت کو سمجھنے کی لگن۔ عائشہ کو تاریخ سے محبت تھی۔ وہ پرانے مکتوب، شکستہ کتب اور گزارے زمانوں کے قصے پڑھتے ہوئے اکثر سوچتی، کیا محبت وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے؟ اور قلم کا مسافر شہر کے دروازے سے ایک دن ایک نوجوان داخل ہوا۔ لمبا قد، گندمی رنگ، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا عزم۔ اس کا نام بلال تھا۔ بلال ایک سپاہی تھا مگر عام سپاہی نہیں۔ وہ تاریخ کا طالب علم بھی تھا جس نے تلوار کے ساتھ قلم کو بھی دوست بنایا ہوا تھا۔ وہ سلطنت کی طرف سے دارالایمان آیا تھا تاکہ پرانے قلعے کی مرمت اور تاریخی دستاویزات کو محفوظ کرے۔ پہلی بار جب بلال نے عائشہ کو دیکھا، وہ قاضی کے کتب خانے میں ایک قدیم نسخہ پڑھ رہی تھی۔ ہوا نے اس کے دوپٹے کو ہلکا سا سرکایا اور بلال کی نظریں بے اختیار رک گئیں۔ وہ حسن نہیں، وقار تھا جو دل میں اتر گیا۔ خاموش ملاقاتیں، عائشہ اور بلال کی ملاقاتیں کتابوں کے درمیان ہونے لگیں۔ باتیں تاریخ سے شروع ہوتیں اور احساسات تک پہنچ جاتیں۔ بلال کہتا، عائشہ، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت وقتی ہوتی ہے مگر محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ عائشہ مسکرا کر جواب دیتی، اور محبت قربانی مانگتی ہے۔ بلال، یہ قربت پاکیزہ تھی، نظریں جھکی ہوئی، الفاظ مہذب، دل مغرب۔ دارالایمان کی خاموش فضا میں سیاست کی سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ دربار میں کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پرانے قلعے کی حقیقت سامنے آئے، کیونکہ ان کی طاقت جھوٹ پر قائم تھی۔ بلال کو دھمکیاں ملنے لگیں۔ ایک رات اس پر حملہ ہوا مگر وہ بچ گیا۔ عائشہ کو جب خبر ملی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بلال، یہ شہر تمہیں قبول نہیں کرے گا، چلے جاؤ۔ بلال نے پرسکون آواز میں کہا، اگر میں سچ کے لیے نہ رکا تو تاریخ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ ایک دن دربار کا حکم آیا، بلال کو شہر چھوڑنے کا فرمان۔ عائشہ نے آخری ملاقات میں صرف اتنا کہا، کیا وقت ہمیں پھر ملائے گا؟ بلال نے مٹی اٹھا کر کہا، یہ زمین گواہ ہے، میں لوٹوں گا۔ وہ چلا گیا اور دارالایمان کی گلیاں ویران ہو گئیں۔ انتظار کی دہلیز، سال گزر گئے۔ عائشہ نے خود کو علم، خدمت اور صبر میں مصروف رکھا۔ وہ بچوں کو تاریخ پڑھاتی،
لوگوں کو سچ کا مفہوم سمجھاتی۔ لوگ کہتے قاضی صاحب کی بیٹی نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ مسکرا کر کہتی میں نے وقت سے وعدہ کیا ہے۔ ایک دن شہر میں نعرے بجے، شاہی قافلہ داخل ہوا اور اس کے ساتھ بلال، مگر اب وہ صرف سپاہی نہیں، سلطنت کا امین تھا۔ اس نے سچ کو ثابت کیا تھا، سازشوں کو بے نقاب کیا تھا اور دارالایمان کو انصاف لوٹانے آیا تھا۔ عائشہ اور بلال کی آنکھیں ملی، یہ آنسو خوشی کے تھے۔ دربار میں اعلان ہوا، دارالایمان کی تاریخ محفوظ رہے گی اور بلال کو عزت دی جائے گی۔ قاضی صاحب نے بلال کا ہاتھ تھاما کر کہا تم نے نہ صرف شہر بچایا بلکہ میری بیٹی کے صبر کو بھی سچ ثابت کیا۔ سادہ نکاح ہوا، شہر کی فضا میں دعائیں گونجیں۔ عائشہ اور بلال نے قلعے میں ایک دارالتاریخ قائم کیا جہاں محبت، سچ اور قربانی کی کہانیاں محفوظ کی گئیں۔ عائشہ نے ایک دن لکھا محبت وہ تاریخ ہے جو وقت خود لکھتا ہے، اور بلال نے مسکرا کر کہا اور جس پر انجام ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے۔